السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ماں اور بہن، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ہمیں جس دن کا شدت سے انتظار تھا، آخر وہ دن بھی آ گیا۔ ہاں میرے عزیز دوستو، وہ دن عید الفطر اب قریب چند ہی لمحوں میں آنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عید کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دنوں میں کیا کرتے تھے؟ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دنوں میں آپ عیدگاہ جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کھجور تناول فرماتے تھے، یعنی آپ عیدگاہ نکلنے سے پہلے آپ چند کھجوریں کھاتے تھے، تب آپ عیدگاہ کی جانب نکلتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، جو طریقہ ہے، اس کی پیروی کریں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، اس سے تو ہم سب واقف ہیں۔ ہم ایسے وقت میں طرح طرح کے پکوان کھانا شروع کر دیتے ہیں، چاٹ مسالے اور وغیرہ کیا کیا کھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، کہ کوئی شخص میرے سنت کو مضبوطی سے پکڑا ایسے وقت میں، یعنی کوئی شخص میرے سنت کو، میرے طریقے کو ایسے وقت میں مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے جس وقت میرے امت میں بگاڑ ہو، یعنی جس وقت میرے سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، میرے سنت کا جلزہ نکالا جا رہا ہو، یعنی میرے سنت ختم ہو چکا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی شخص میری ایک سنت کی اتباع کرتا ہے، ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، آگے فرماتے ہیں فلاح اجر میت و شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، اس کو 100 شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک شہید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے موقع پہ، یعنی عید الفطر کے دوران، ہم جب عیدگاہ کے جانب نکلیں، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم چند کھجور تناول فرما لیں، تاکہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے وہ زندہ ہو جائے۔ ایسے وقت میں ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے وقت میں ہم بھی سانس لے رہے ہیں کہ ایسے وقت جو پرفتن دور کہلا رہا ہے، ایسے وقت میں دن پہ چلنا بہت ہی مشکل معلوم پڑتا ہے، اور آئندہ کے حالات میں اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوں گے، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ایسے وقت میں اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ اس کے برخلاف جب اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دنوں میں، یعنی قربانی کے دنوں میں آپ کچھ نہ کھاتے تھے، یہاں تک کہ جب قربانی کا جو گوشت ہوتا اس کو ذبح کرتے، اس کے گوشت سے افطار کرتے، یعنی قربانی کا گوشت سے ہی آپ کھاتے، اس سے افطار کرتے۔ اور اس کے برخلاف عید کے دنوں میں آپ عیدگاہ نکلنے سے پہلے میٹھی چیز کھاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ عید تو آپ کو معلوم ہے بظاہر خوشی کا دن ہے، ہم عید منائیں یا نہ منائیں، یہ ہمارے دل میں آٹومیٹک خوشیاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، تو اس گناہوں سے بچنے کے بعد انسان کی فطری عادت ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو دل میں ایک طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو رمضان المبارک کا زندگی گزارا ہم نے، اس کے بعد عید مناتے ہیں، تو فطرتاً آٹومیٹک ہمارے دل میں یہ خوشی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اس کو منانے کا حکم دیا، اس کو خوشی کے دن منایا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی اس دنوں میں نئے نئے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔